قاضی نے مدعا علیہ سے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہانی ہمارے لیے سبق ثابت ہوگی اگر ہم اس سے کچھ سیکھ لیں گے تب۔ السلام علیکم دوستوں، پھر سے آپ کا استقبال ہے ہمارے اسلامک نالج میں۔ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دو آدمی قاضی کی عدالت میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا، جب میں نے اس سے میرا مال پوچھا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ قاضی نے مدعا علیہ سے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی نے مدعی سے پوچھا کہ تم نے اس کو مال کہاں دیا ہے؟ تو اس نے کہا، یہاں سے کچھ دوری پر ایک درخت ہے، ہم نے پہلے اس کے نیچے بیٹھا اور کھایا، پھر میں نے اپنا مال اس کو دیا۔ تو قاضی نے کہا، اب تم وہاں جاؤ، شاید تمہارا مال وہیں گر گیا ہوگا، اس جگہ کی تلاشی لے کر سیدھا میرے پاس آنا۔ وہ چلا گیا اور قاضی نے دوسرے شخص کو وہیں چپ چاپ بیٹھنے کا حکم دیا، اور قاضی دوسرے مقدمات یعنی دوسرے کیسز میں مشغول ہو گیا۔ مقدمات کے دوران قاضی ایک دم پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتا تاکہ اس کے فیس ایکسپریشنز جان لے۔ پھر بھی وہ شخص بالکل آرام اور سکون سے بیٹھا تھا۔ پھر قاضی اچانک سے اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ شخص اس جگہ پہنچ چکا ہوگا جہاں مال اس نے تجھ کو دیا تھا؟ تو اس نے کہا، نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، بس قاضی غصے میں آ کر اس سے کہتا ہے، کم بخت، کمینے، تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور تجھے اس جگہ معلوم ہے جہاں اس نے مال تجھ کو دیا تھا، تو جھوٹا اور بددیانت ہے۔ وہ شخص اچانک کانپنے لگتا ہے اور اپنا جرم قبول کر لیتا ہے اور اس کا مال واپس کر دیتا ہے۔ حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ذہانتوں کے پیکر قاضی کون تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے قاضی کون تھے؟ تو سنیے، یہ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کے چنندہ قاضی ایاس بن معاویہ تھے۔ دوستوں، اس مختصر سی کہانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے اور جھوٹ کہنے والا ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور اس کو دنیا اور آخرت میں سزا بھی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو امانت دار بنائے۔ آمین۔